बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अबुल आस बिसत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कह सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, तेरे खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम उस पर राजी हो? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ ले गए और अबुल आस बिन रबी का रिश्ता हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबुल आस से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा अली और बेटी अमामा पैदा हुए। फिर इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफर में थे। जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए, बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। हज़रत ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की खबर सुनकर अबुल आस उठकर बाहर निकल जाते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खौफज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और अपने शोहर को इस्लाम की दावत देती हैं, जिसको अबुल आस ठुकरा देते हैं। अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा हुआ, जो कि अकीदे का मसला था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, मैं अपने अब्बू को झुठला नहीं सकती और ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरे चचेज़ाद भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान भी मुसलमान हो चुके हैं। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस कहने लगे, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबाओ अजदाद को झुटलाया। तेरे अब्बू को मुलामत नहीं करता हूँ। बहरहाल अबुल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक के हिजरत का जमाना आ गया और हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे अपने शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाजत देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही मुकीम रहे, यहाँ तक के ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रवाना हुआ। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खौफज़दा थी कि उनका शोहर उनके वालिद के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ए अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हो या अपने अब्बू को खो दूं। अबुल आस बिन रबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। खबर मक्का पहुंच गई कि अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती रही कि मेरे वालिद का क्या बना। लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शोहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, उसको उसके ससुर ने जंगी कैदी बना लिया है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं अपने शोहर का फिदिया दियत भेज दूंगी। शोहर का फिदिया देने के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कोई कीमती चीज ना थी, इसलिए अपनी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फिदिया वसूल करके उनको आजाद कर रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हार पर नजर पड़ी तो पूछा, ये किसका फिदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन रबी का फिदिया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगों, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं उसको रहा कर दूं?
اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہاتھ کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پناہ قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے زینب ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جبکہ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو یہ لو اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھے اپنی بیوی
حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے؟ تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ اسی غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ والدین کی نصیحت۔ مذکورہ بالا واقعہ میں ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت اور احترام از حد ضروری ہے، بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حسن سلوک نے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدیہ اور تحائف کو کبھی بھی اسے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھے۔ داماد حضرات کے لیے نصیحت۔ اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کے اچھا داماد ہونے کی گواہی دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اللہ آپ کی محبت کے سائے کو بیوی بچوں کے لیے لمبا اور سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔